پاکستان ایسوسی ایشن آف میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹیٹیوشن کی جانب سے جو ہے آج سپیریئر یونیورسٹی کے اندر ہیلتھ کیئر ایکسیلنس ایوارڈ 2025 کا انعقاد کیا جا رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اسلامی کے اس اسٹیپ کو ڈاکٹرز کو اوارڈ دینا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا صبح دوپہر شام سارا ٹائم جو ہے وہ مریضوں کی خدمت میں صرف کر رہے ہوتے ہیں, اور ان ہیروز کو سلوٹ کرنے کے لیے سپیریئر یونیورسٹی نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے. مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ کاوش اس لیے مجھے زیادہ پسند آئی, ہم اپنے لیونگ لیجنڈز کو اپنے سامنے دیکھ کے ان کو ایوارڈز دے رہے ہیں. پہلے ایسا تھا کہ کوئی نام نہیں لیتا تھا اور سب سمجھتے تھے کہ بس سب کچھ سرکاری ہے. پامی ان سب کی نمائندہ جماعت ہے اور اس جماعت نے مل کے اس معیار کو آگے لے جانے کی کوشش کی ہے. کیسے دیکھتی ہیں آپ اسلامی کی اس کاوش کو, ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کرنا, ان کو اوارڈ سے نوازنا؟ پامی کی بہت اچھی اور ایکسلنٹ ایفرٹ تھی. اپنے ہیروز کو آج انہوں نے جس طرح ایکنالج کی ہے, جس طرح ان کی سیکریفائسز کو ایکنالج کی ہے. السلام علیکم ناظرین, نیو پلس میں خوش آمدید. ناظرین, پاکستان ایسوسی ایشن آف میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹیٹیوشن کی جانب سے جو ہے آج سپیریئر یونیورسٹی کے اندر ہیلتھ کیئر ایکسیلنس ایوارڈ 2025 کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جس کے اندر مہمان خصوصی ہمارے ساتھ ہوں گے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب اور پامی کے صدر پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس کے علاوہ آج کی ایوارڈ سرمنی کے اندر جو ہیں وہ مختلف ہیروز کو جو ہیں وہ ایوارڈ سے نوازا جائے گا. تو ہم چلتے ہیں ان ہیروز سے بھی بات چیت کرتے ہیں. یہ جو پامی کا سٹیپ ہے اس کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں کہ لوگ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. آئے میرے ساتھ. جی بالکل ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر نور الحق صاحب موجود ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پنجاب کے اندر ایک صحت سہولت پروگرام شروع ہوا ہے جس کے اندر لیسز, ٹرانسپلانٹ اور مختلف طرح کی چیزیں ہیں جو آپ بآسانی فری کرا سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کو یہ دیکھتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر کیسے دیکھتے ہیں اسلامی کے اس اسٹیپ کو, ڈاکٹرز کو ایوارڈز دینا؟ سر میرے نزدیک میں گزارش کروں تو یہ ہارٹ کے میرے بہت قریب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا صبح دوپہر شام سارا ٹائم جو ہے وہ مریضوں کی خدمت میں صرف کر رہے ہوتے ہیں. ہیروز ہیں قوم کے, اور ان ہیروز کو سلوٹ کرنے کے لیے سپیریئر یونیورسٹی نے جو اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا, تو کچھ جو ظاہر ہے مشکلات آتی ہیں پامیوں کو خود بھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ظاہر ہے اپریشیٹ اتنا کرنا ڈاکٹرز کو, اور پھر ظاہر ہے ڈاکٹر ایک یہ کہہ لیں کہ ایک ستون ہے ہوتی ہیں ملک کی. اصل میں جو بھی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نفس ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے, اپریسیشن کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو جب تک آپ ان لوگوں کو جو آپ شبانہ روز خدمت کر رہے ہیں آپ کی, جب تک آپ ان کو اپریسیٹ نہیں کریں گے, ان کا حوصلہ افزائی کیسے ہوگی اور وہ کام کیسے تندہی کے ساتھ کر سکیں گے. جی بالکل ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ایس ایچ وقار صاحب, پروفیسر ایس ایچ وقار صاحب موجود ہیں جو کہ اسلام آباد فیڈرل کالج میڈیکل کالج کے جو ہیں پرنسپل صاحب بھی ہیں. ان کو آج ایوارڈ ملا ہے, تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پامی ہے اس کے بارے سے آپ کیا کہیں گے, اور اس کی جو کاوشیں ہیں ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کرنے کی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو. پامی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز اور ڈینٹل کالجز کے لیے بنائی گئی ہے, اور انہوں نے ہر سال تمام ان اکیڈمک لوگوں کو اور ان ایکسیلنس لوگوں کو یہ ایوارڈ دیتے ہیں جو کہ میڈیکل ایجوکیشن کی فیلڈ میں ایکسیلنٹ کام کرتے ہیں. ان کی خدمات ہیں میڈیکل ایجوکیشن کی ٹیچنگ میں, میڈیکل ایجوکیشن کی لرننگ میں, اور اسٹوڈنٹ کی تعلیم و تربیت کے بحالی میں. سو میں پامی کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس سال انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا اس ایوارڈ کے لیے, اور میں اس کے لیے ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور یہی ہمت افزائی ہمیں اور یہ حوصلہ دیتی ہے تاکہ ہم آئندہ بچوں کی زیادہ بہتر رہنمائی کر سکیں. بالکل. اچھا, کوئی پامی کا کوئی ایسا کام جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہو کہ یہ میڈیکل کالجز کے حوالے سے, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا گیا؟ اس سے ہماری کوالٹی آف میڈیکل ایجوکیشن بہت زیادہ اچھی ہوئی ہے یہ پامی کی وجہ سے. کیونکہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے, مریضوں کے لیے بہت پریشانی ہوتی ہے, لیکن کیونکہ یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, میرٹ کا خیال رکھا جاتا ہے, میڈیکل ایجوکیشن کا خیال رکھا جاتا ہے, اور آف کورس پیشنٹ کے رسید سے بہتر ہوتی ہے. جی بالکل ناظرین, آج کے اس ایوارڈ ایونٹ میں جو ہے ہمارے ساتھ RDC کے وائس پرنسپل اور رحمان میڈیکل کالج کے وائس پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پامی کی اس کاوش کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. جی سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہ آپ آل دا وے فرام پشاور آئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو کیسا, پہلے یہ بتائیں سفر کیسا رہا؟ سفر بالکل اچھا تھا. اپنا پاکستان ہے, اس کو ٹریول کرنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے, تو وہ تو آبویسلی ہم ہمیشہ انجوائے کرتے ہیں. اب پامی کی کاوش پہ بات کرتے ہیں. جی, کہ کیا کہیں گے اس کاوش پہ کہ ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اسپیشل ایک ایوارڈ. دیکھیں, ہم لوگوں کو, ہم چونکہ RMI کی امبریلا کے نیچے کام کرتے ہیں, رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ جو پشاور میں ہے, تو میرا کالج ہے رحمان کالج آف ڈینٹسٹری,
وہ ہم لوگ آؤٹ رائٹ سپورٹ کرتے ہیں پامی کی سٹانس کو اور اس کاوش کو کہ انہوں نے تمام جو ہیروز ہیں میڈیکل سائنس کے اور ڈینٹل سائنس کے ان کو ایوارڈ دیے. دیکھیں آپ ہمیشہ ہماری تاریخ جو قوم کی رہی ہے وہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ہم ان کو ایوارڈز دیتے ہیں. آئیڈیلی آپ کو جو جیتے ہوئے لوگ ہیں جو جی رہے ہیں لیونگ لیجنڈز بنانے ہیں ہم نے. تو یہ کاوش اس لیے مجھے زیادہ پسند آئی کہ ہم اپنے لیونگ لیجنڈز کو اپنے سامنے دیکھ کے ان کو ایوارڈز دے رہے ہیں تو اس کا بہت ہی مزہ آیا. کیا بات ہے کیا بات ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر خیریت سے ہیں سر. آپ کو بھی خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ. تو آپ ان سے ہم نے سفر کا پوچھا جی. سر آپ بتائیں کہ کھانے کے بارے میں بتائیں کہ لاہور کا کھانا آپ کو کیا ماشاءاللہ جی ہم نے کیا فرق ہے؟ بہت انجوائے کیا. ہمیں بہت ساری ایسی یہاں پہ ڈشز کھلائیں جس سے وی ہیو انجوائڈ اے لاٹ. اور یہ جو پامی کے حوالے سے آپ کوشچن کر رہے تھے یہ بہت ایک بڑی کاوش ہے پامی کی طرف سے جس میں میڈیکل اور ڈینٹل ایجوکیشن کو سٹینڈرڈز مینٹین کرنے کے لیے ان کی جو ہمتیں ہیں ان کی کوششیں ہیں. کل بھی چودھری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور جو آج بھی ہم نے دیکھا جو منسٹر فار ہیلتھ نیشنل ہیں فیڈرل ہیں ان کے سامنے یہ ساری جو ہمارے مطالبات ہیں رکھے گئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاوشیں جاری رہیں گی تو ایک سٹینڈرڈ قائم ہوگا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ پامی کی بدولت جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ پاکستان کے اندر اس اندر کوئی تبدیلی آئی ہے یا جی اویئرنیس بہت ہے. میں آپ کو بتاؤں پہلے ایسا تھا کہ کوئی نام نہیں لیتا تھا اور سب سمجھتے تھے کہ بس سب کچھ سرکاری ہے. جب اتنا زیادہ ایفرٹس کے بعد میڈیکل جو اور ڈینٹل ایجوکیشن ہے اس کو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ جب اس میں فیلڈ میں اس بہتری آئی ہے اس کو دیکھا گیا کہ میرٹ کو دیکھا جائے. اس کے بعد جو سہولیات ہم پہنچائی ہیں انفراسٹرکچر ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکاری میڈیکل کالجوں میں بلڈنگز میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. وہاں پہ کچھ بھی نہیں فیسیلیٹیز ہیں فیکلٹی بھی نہیں ہے اکوپمنٹ بھی نہیں ہے. تو میڈیکل کالج میں انویسٹمنٹ کر کے اور انہوں نے جس طرح سے اس کو سنبھالا دیا اور پھر پامی ان سب کی نمائندہ جماعت ہے اور اس جماعت نے مل کے اس معیار کو آگے لے جانے کی کوشش کی ہے. اور جتنے بھی اسٹینڈرڈز ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی پرائیویٹ میڈیکل 95 سے اوپر مارکس لیتے ہیں 99 تک جاتے ہیں تبھی اس کا معیار برقرار ہے. جی بالکل ناظرین پروفیسر ڈاکٹر مہوش صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آج کی پامی کے اس ایونٹ کے اندر موجود تھی. تمام ایونٹ دیکھا بھی صحیح. السلام علیکم میم. جی السلام علیکم. جی کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا کیسے دیکھتی ہیں آپ اس پامی کی اس کاوش کو ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کرنا ان کو ایوارڈ سے نوازنا؟ میرا خیال ہے پامی کی بہت اچھی اور ایکسلنٹ ایفرٹ تھی. اپنے ہیروز کو آج انہوں نے جس طرح اکنالج کی ہے جس طرح ان کی سیکریفائسز کو اکنالج کی ہے پوری زندگیاں ان لوگوں نے اپنے ہیلتھ سیکٹر کی امپرومنٹ میں گزار دی ہے. تو آئی تھنک یہ پامی کو اس کا بہت کریڈٹ جاتا ہے. اچھا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کاوش سے جو ہے کچھ میڈیکل کالجز یا میڈیکل اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کوئی نکھار ان کے اندر پیدا ہوگا یا کوئی ڈفرینس جو ہے وہ آگے دیکھا جائے گا؟ جی اس سال کی جو ہماری کانفرنس ہے اٹس فوکس آن دا کریکٹر ایجوکیشن کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس میں اپنی فیکلٹی میں اپنے اندر کریکٹر ایجوکیشن کس طرح انکلکیٹ کریں. تو انشاءاللہ اس کے جو ریکمنڈیشنز نکلیں گی اس سے جو پالیسیز بنیں گی انشاءاللہ اٹ ول بی بینیفیشیل فار دا فیوچر آف آور اسٹوڈنٹس. جی بالکل. اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر احمد رفیق صاحب موجود ہیں جو کہ آج کے اس ایوارڈ سیرمنی کے ہیرو ہیں. سر السلام علیکم. تھینک یو سر. کیا حال ہے؟ سر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. سر پامی کس کاوش پر کوئی اپنے قیمتی ریمارکس؟ بس پامی جیسے انہوں نے کہا اور پھر بعد میں ہمارے مصطفیٰ صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں یہاں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. بس کچھ گورنمنٹ سیٹ اپ پہ کچھ پرائیویٹ سیٹ اپ پہ ہم اس ٹیلنٹ کو بروئے کار لائیں تاکہ ہماری قوم کی یہ سارے انسانوں کی خدمت ہو سکے. اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے جس پہ آج کل بات ہو رہی ہے کہ ہم سب اچھے انسان کیسے بنیں گے, اچھے مسلمان کیسے بنیں گے, ایماندار کیسے بنیں گے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذخیر, ذرا ایمان ہو تو یہ مٹی بڑی ذخیر ہے سخی. اگر ہم میں واقعی اپنے ایمانی جذبہ پیدا ہو گیا, ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے تو وی کین ایکسل اینڈ وی کین گیو مچ ٹو دا ورلڈ.